اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. دنیا کی زندگی ایک اعتبار سے تو بہت کمزور ہے اور عارضی اور چند روزہ ہے کہ اس میں دوام نہیں ہے اور اس کے اوقات بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، اور جو چیز بھی دنیا سے وابستہ ہے اس میں فنا پایا جاتا ہے. ما عندکم ینفد، جس چیز میں بھی دنیا ہے اس کی عمر نہیں ہے. کہتے دنیا دنی سے ہے نا، تو دنی کا معنی قریب بھی ہے اور گٹھیا بھی. متنبی نے بھی کہا ہے اعز مکان فی الدنا سرج صابہ وخیر الجلیس فی الزمان کتاب. آخرت کے معنی ہے ذرا دور اور فاصلہ والی چیز. آخرہ یہ دنیا، الدنیا قرب کی وجہ سے کہ بس یہ آنکھیں کھل گئی اور دنیا ہے، یہ آئے اور یہ جا رہے دنیا ہے. اس کے صبح و شام دیکھو، لیل و نہار دیکھو، جاؤ حشمت دیکھو، خوشی اور عزت دیکھو. ایسے گزرتے ہیں جیسے خواب ہوتا ہے. حال دنیا را بپرسی دمد یک فرزاد، گفت یہ خواب سیاہ بادی سیاہ افسانہ. ایک عقلمند سے میں نے پوچھا کہ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا خواب سمجھ لو، تیز و تند ہوا سمجھ لو، یا گیا گزرا قصہ سمجھ لو، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. ابراہیم ابن ادہم جو ہے وہ اپنے شاہی محل میں بیٹھے تھے، اپنے ملک کے بادشاہ تھے، اور ایک ملنگ آیا اور آتے ہی شاہی تخت پر بیٹھ گیا اور لیٹ گیا. اہلکاروں نے پوچھا کہ خیر ہے ملنگ بادشاہ؟ اس نے کہا راستے سے گزر رہا تھا، ایک اچھی جگہ نظر آئی، میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اس مسافر خانے میں ٹھہر لو. تو ان لوگوں نے کہا یہ شاہی محل ہے، مسافر خانہ نہیں ہے. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ. کہا اس سے پہلے؟ کہا اس کا بھائی، اس سے چچا. تو انہوں نے کہا مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ ایک جائے دوسرا آیا تو وہ جائے ایک اور آیا. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ تو کہتے ہیں کہ آخرت دور ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت قریب ہے. جو چیز آنے والی ہے اگر وہ 50 سال بعد بھی ہے تو آئی سمجھو، اور جو چیز گزرنے والی ہے اگر وہ کل بھی گزر گئی ہے تو اس کو دور سمجھو، واپس کبھی بھی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان گاہ بنایا ہے اعمال کے لیے، اور امتحان ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا سب کچھ پہلے سے بتا دیا گیا اور نتیجہ بھی سنا دیا گیا کہ کامیابی کی شکل میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ان کو جنت الفردوس کی مہمانی ملے گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، کہیں جائیں گے نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان و اعمال میں کامیاب ہوئے اللہ ان کی محبت عام و خاص کو نصیب کر دے گا، آسمان و زمین میں ان کی محبت پھیل جائے گی. بخاری شریف میں ہے اور سنن ترمذی میں کہ حق تعالی ملائک میں کہہ دیتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے
میں نے محبت کی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے تمام آسمانوں میں اعلانات کرتے ہیں، اور پھر زمین پہ اتر کر کے اچھے لوگ اور نیک لوگوں کے ہاں اعلان ہوتا ہے، حتی یودع لہ القبول فی الارض، یہاں تک کہ زمین اس کی محبت کے ڈنکوں سے بھر جاتی۔ کتنے لوگ گزرے ہیں انبیاء و مرسلین، کتنے لوگ گزرے ہیں اولیاء و متقین، صلحاء اور باصفا حضرات، اور ان کے نام لینے سے مجلس منور ہوتی ہے، اور ان کے تذکروں سے دل کو قوت ملتی ہے، اور ان کے حوالے دینے سے مسائل مضبوط ہوتے ہیں۔ وَبِذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنزِلُ الرَّحْمَاتُ، کہتے ہیں نیک لوگوں کے تذکروں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبائح اور ناموزون لوگوں کے تذکار سے نحوست سی پیدا ہوتی۔ بھئی کسی شخص کا ذکر آپ کریں گے تو کسی حکمت سے کرنا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ ابلیس شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں نقصان پہنچانے کی ٹھانی ہے، اور اس کی بات ماننے کے بعد ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، تو اس حکمت سے شیطان اور ابلیس کا تذکرہ ہے کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اللہ فرماتے اس کو دشمن سمجھ لو۔ دشمن سمجھنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہوا ہے۔ جیسے سانپ اور بچھو دشمن ہے تو آدمی فوراً دیکھ لیتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء دین اس لیے کہتے ہیں کہ غیبت کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، حکمت ہونا چاہیے۔ مثلا آپ نے ایک شخص کی غیبت اس لیے کی کہ لوگ اس کی برائی سے بچے، تو علماء دین کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ جس طرح ایک شرابی کی آپ مذمت کرتے ہیں تاکہ لوگ شراب کی نحوست جان لیں، ایک چور اور ڈاکو کی آپ برائی کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں، تو ہمیشہ قبائح اور ناکارہ انسانوں کا تذکرہ کسی حکمت سے، کسی فائدے سے ہوگا، بغیر حکمت اور بغیر فائدے کے۔ مجلس اس سے سجتی نہیں ہے، مجلس اس سے کمزور ہو جاتی ہے، نحوست پھیل جاتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت کرنے سے دو باتیں خطرناک پیدا ہوگی۔ اگر اس شخص میں وہ چیز نہیں ہے اور آپ نے اس کے بارے میں برائی کی باتیں کہی ہے، فقد بہتہ، تو یہ تو آپ نے تہمت لگا لیا، اور تخام کے لیے کوڑے لگنے اسلام میں اور سخت ترین سزا ہے۔ اور اگر واقعی وہ اس میں ہے اور آپ کے بیان کرنے سے نہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے نہ اس سے کسی کو بچانا ہے، صرف برائی برائے برائی ہے، تو فرمایا فقد اغتبتہ، یہی تو غیبت ہے، اور کتنی خطرناک بات ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی رضامند ہو جائے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ انسان کا گوشت کھانا کتنا خطرناک ہے، ایک، پھر بھائی کا کھانا کتنا خطرناک ہے، دو، پھر مرے ہوئے کا کھانا اور زیادہ خطرناک بات۔ انسان تو ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، اور اسلام کے رشتے سے بھائی ہے۔ سورت کے رکوع کے شروع میں ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور مرا ہوا اس لیے کہ موجود نہیں ہے، وہ اس وقت
موجود نہیں ہے اور آپ نے اس کی برائی کی، جیسے آپ نے میت کا گوشت نوچ لیا ہے، اب کیا غیبتیں کرتے ہو؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تو تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام مرد تھے اور حوا بیوی ان کی بیوی تھی، اور ان سے نسل انسانی چلی ہے۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، تو سب آدمی ہے اور سب انسان ہے۔ ویسے بھی انسان دنیا کے اندر ایک مرد اور عورت سے ہی نتیجے میں آتا ہے، مرد اور عورت، مرد اس کا باپ ہوتا ہے اور عورت اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو مرد اور عورت سے جس طرح آپ پیدا ہے اور لوگ بھی پیدا ہے، تو یہ تو نہیں کہ آپ کئی ملائک سے آئے ہیں یا کئی موتی اور جواہرات سے نکلے یا کسی سونے کے لفافے میں بند عرش سے نازل ہوئے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تو تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ اشارہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ کوئی ناخن نہیں بنا سکتا، ایک بال نہیں پیدا کر سکتا، ذرا سی کمی واقع ہو جائے ٹھیک کر لے سارا جہان مل کے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہم ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو خلاق ہے، سب کے پیدا کرنے والے۔ نہ مرد بنا سکتا ہے نہ عورت بنا سکتی ہے، نہ دونوں مل کے بنا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے بادشاہ ہیں، کتنے اولیاء و باصفا ہیں جو بغیر اولاد کے دنیا سے چلے گئے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اس لیے فرماتے یہ تو میرا گفٹ ہے، تحفہ ہے، سوغات ہے، ڈالیدہ۔ لڑکی کیوں نہ ہو؟ سب سے پہلے لڑکی کا ذکر کیا کیونکہ یہ اسلامی تعلیم ہے کہ خواتین اور بچیوں سے محبت ہو، ان کا نشو و نما ہو اور ان کا خیال ہو، تعلیم و تربیت ہو۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ جس کو چاہے لڑکے دے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہے دونوں دے دے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانج کر دے اسے، بانج، شنڈا، شنڈ شیور، یہ سب نہیں۔ جس کو چاہے لڑکیاں دے، کہتے لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور جس کو چاہے لڑکے دے، ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے تھے سارے، اور جن کو چاہے دونوں دے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ محدثین اس پر اتفاق کر چکے ہیں۔ ناموں میں فرق ہے، طاہر اور طیب ایک ہے، عبداللہ اور قاسم علیحدہ ہے، ابراہیم آخری ہے ماریہ قبطیہ سے۔ تمام بچے اور بچیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں، اور سب اولاد حضرت کی موجودگی میں فوت ہو گئی سوائے فاطمہ کی۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے، ان کی زندگی آزمائش ہوتی ہے۔ 8 اولاد میں سے 7 آپ کے سامنے فوت ہو گئے، صرف ایک بچی رہ گئی فاطمہ بی بی، اور وہ بھی وفات رسول کے 3 مہینے بعد انتقال کر گئی، اور آپ کو کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ آئے گی۔ پھر یہ بھی حیران کن بات ہے کہ پہلی شادی خدیجۃ الکبریٰ سے، اس سے اولاد ہے، اور آخری
آخری نکاح ماریہ قبطیہ سے ان سے ابراہیم ہے، اور درمیان میں 17 کے قریب منکوحات ہے، اور باقی سب کے سب اماں ہے اور جواری ہے، باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، کل 37 تعداد ہے، ان کی اولاد نہیں۔ آج کل ذرا سا کچھ ہو جائے کہتے جی کسی نے بندش کی، کسی نے سحر کیا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں کے ایمان پر، اللہ سے نہیں ڈرتے، جادوگر سے ڈرتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، فرض نماز نہیں پڑھتے، اس کا خوف نہیں ہے، اور عملیات سے ڈرتے ہیں، اور کیا کیا بڑے بڑے لوگ جھک جاتے ہیں۔ لوگ ان کی کمزوری ایمان سے فائدہ لے کے انہیں طرح طرح کھیل کود میں ڈال لیتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، کاش کی قوت ایمانیہ نصیب ہو جاتی۔ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ اس قسم کے لوگوں کو یہاں لایا کرو، نمازیں پڑھواؤ، ایمان آ جائے گا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز سے ڈرتے ہو، ایک اللہ سے نہیں ڈرتے، اور ایمان ہو تو خدا سے ڈرے تو ہر چیز سے ڈر ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے جب تمہارا خوف خدا کم ہو جائے گا تم ہر چیز سے ڈرو گے، لَتَخَافُونَ عَنْ أَذِلَّتِكُمْ، یہاں تک کہ اپنے سائے سے، چھاؤں سے ڈرو گے کہ یہ کوئی بیٹھا ہوا ہے کلاشنکوف ہاتھ میں مجھے مار دے گا، پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ ہی کا سایہ ہے، آپ ہی کا سایہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ غور کیے کبھی؟ یہ دولت کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا سایہ ہے۔ یہ اولاد جو نافرمان ہوتی ہے، ماں باپ کے کام نہیں آتی، یہ آپ ہی کا تو بدل ہے۔ اللہ آپ سے ان کے ذریعے آپ کو پھٹوا رہا ہے، پریشان اور غم میں ڈال رہا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں ہیں، اتنی شادیاں ہوئی، آپ جیسے صحت کس کی؟ آپ جیسے عناصر اربعہ کا اعتدال کائنات میں کسی کا بھی نہیں۔ فتوسل لها بشرا سویا، مفسرین کہتے ہیں ایک ایسا انسان جس کے تمام اعضاء، تمام صلاحیتیں، تمام قوا توازن سے ہو اور خوب ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مریم کی خدمت میں حکم الہی سے جبریل ظاہر ہوا تھا، اور انسانی شکل میں اس کے سامنے آیا۔ قرآن کہتا ہے فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت، بہترین، مستنڈا، متوازن، متعادل الجسم رنگ ڈنگ میں پیش ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بی بی نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں آپ کے شر سے بچنے کے لیے، آپ تو لگتے بھی ہے تقوادار۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو بیٹا دینا ہے۔ بیوی بڑی حیران ہو گئی، انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہے، ولم اک بغیہ، اور نہ میں کوئی بدچلن ہوں۔ تو یا جائز راستے سے اولاد ہوتی ہے جیسے نکاح، اور یا ناجائز راستے سے ہوتی ہے جیسے زنا، تو نہ میں نکاح والی ہوں نہ زنا والی ہوں، تو بچہ کیوں کرو گا؟ قال کذالک، جبریل نے کہا اسی طرح ہی ہے، فیصلہ الہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اللہ کہتے ہیں ایسا بھی دینا مجھے آسان ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قدرت جو ظاہر فرمائی وہ حضرت آدم کی تخلیق میں تھی۔ خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بن جا تو وہ بن گیا، اور اتنے حسین تھے آدم علیہ السلام۔
احادیث میں ہے کہ ہر حسین انسان میں جلوہ آدم ظاہر ہوتا ہے، ایک جلوہ، اور یہ سارے جلوے جمع ہو گئے تو یہ آدم علیہ السلام میں تھے، اور یہ 100% یوسف علیہ السلام کو دیے گئے، اور یہ سارے ملائے اور اتنے اور کر لے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن کا حسن ہے۔ آپ کا حسن ہر دن بڑھتا تھا جنت کے نعمتوں اور مخلوقات کی طرح۔ جنت میں آج جو مالٹے، سنگترے، امرود، آم، بیر، انگور، انجیر، شاتوت ہوں گے، کل وہ نہیں ہوں گے، ان کے علاوہ اس سے بہتر ہوں گے۔ اور آج جنتیوں کا جو حسن و جمال ہوگا، جو رنگ ڈنگ ہوگا، کل اس سے ازدیاد ہوگا، زیادت کے ساتھ ہوگا۔ یومن فیومن یزداد یومن فیومن، ہر دن بڑھتا جائے گا، ہر دن جنت کے اندر خیر اور نعمتیں بڑھتی ہے۔ یہ فرق ہے دنیا میں اور جنت میں، یہاں گھٹتی ہے۔ آج کے بادشاہ عنقریب ہتکڑیاں ڈلنے والا ہے، چھپا ہوا ہے، کہیں بھاگا ہوا ہے، کبھی بہانے کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ اللہ دکھاتا ہے کہ زورور میں ہوں، بادشاہت میری شان کے لائق ہے، باقی سب یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب بے بس اور عاجز ہو اللہ کے سامنے، واللہ هو الغنی، اللہ بے پرواہ ذات، غنا اور سلطنت، دولت اور ثروت، طاقت اور توانائی، عزت اور بڑائی اللہ کی شان کے لائق ہے۔ آج کا جوان کچھ دنوں بعد ایسا سٹا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ یہ وہ ہے۔ تو آج کا باغ عنقریب اجڑ جائے گا۔ آج جو گل اور پھول کھلا ہے اگلے دن دیکھو کیسے مرجھایا ہوگا۔ وہ غونچے سر پزانو کے خلق افغانا اور چه خبر شا دخپل گل پریجے دلو۔ رحمان بابا پشتو کے بہت عابد، زاہد، عاقل، فہیم، پشتو کائنات میں ان کے پائے کا کوئی شاعر و ادیب پیدا نہیں ہوا۔ وہ اپنے دیوان میں کہتے ہیں کہ یہ جو پھول آپ دیکھتے ہیں، پھولوں کا غنچہ کہ جو اس کا سر زمین کی طرف ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو پتہ چل گیا کہ میرے پھول عنقریب مٹی ہو جائیں گے تو خفگان طاری ہو گیا۔ کتنے خوبصورت پھول ہے میرے، کیسے تر و تازہ ہے، عنقریب اس کے پتے جڑ جائیں گے، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ دغونچے سر پزانو کے خلق افغانا اور چه خبر شدخ گل پریجے دلو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے اندر اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ دل باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں پسند نہیں کی گئی، پھر آدمی جانا نہیں چاہتے، قبرستان تو ویران ہے، کھنڈر ہے، اجڑا ہوا دشت ہے۔ اور دنیا کے کھانوں سے اور کپڑوں سے آج صبح کھائے تو کیا شام کو بھوک نہیں لگے گی؟ اور شام کو کھانے کے بعد اگلے دن پھر ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو دنیا نام ہی احتیاج کا ہے، قلت کا ہے، زوال کا ہے، تغیر کا ہے اور تبدل کا ہے۔ دنیا میں قیام کہاں ہے، دوام کہاں ہے، خوشیوں کا بازار کہاں ہے؟ خوشیاں تو وہ ہو جو غم نہ آئے، بہار وہ ہو جس پر خزان نہ آئے، اور بادشاہ ایسا ہو جو کبھی فقیر نہ بنے، اور ترقی یافتہ وہ ہو جو ذلت کے دن نہ دیکھے، اور مالدار وہ ہو جس کو فقر کا تپیڑا نہ لگا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو۔ تو جہاں نے برادر نماند بکس، دلندر جہاں آفری بندوبست۔ یہ دنیا تو کسی کے ساتھ نہیں رہتی، یہی رہتے ہوئے دنیا کے اصل مالک سے دل باندھو۔ مکن تک یا بر ملک پائے و پشت، ملک اور سلطنت، مالداری اور دولت پر کبھی بھی سہارا نہ کرنا کہ بسیار کس چو تو پر ورد کش، تم جیسے کتنوں کو پالا ہے اور